ڈاکٹر صاحب میں نے شوگر کی علامات پوچھی ہیں تاکہ سب کو پتہ لگ سکے. اب ہر بندے کو اس کے گھر میں جا کر تو میں بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے امام دین، اگر کسی کو بھی پیشاب زیادہ آنے لگے، اچھا، پیاس زیادہ لگنے لگے، ہاں جی، بھوک زیادہ لگنے لگے، اچھا، کمزوری بہت زیادہ ہونے لگے، ہاں، ٹانگوں میں کھچاؤ ہونے لگے، اچھا، پسینے آنے لگے، اچھا، وزن کم ہونے لگے، گھبراہٹ، بے چینی ہونے لگے، غنودگی ہونے لگے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا دل گھبرانے لگ پڑتا ہے، جو کہ دن کے ٹائم نہیں گھبراتا، تو ان کو بھی شوگر کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی. امام دین، لیکن جب بھی اگر سوتے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہاں جی، اس کو کبھی بھی نظر انداز مت کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی علامت ہے ہاں جی، جو دل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، پھیپھڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، خون میں اگر آکسیجن کی مقدار بہت کم ہو جائے تب بھی ہو سکتی ہے، شوگر کا لیول اگر ڈسٹرب ہو جائے تب بھی ہو سکتی ہے. اور وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں، مایوسی میں ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب جو شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے جی اس کو رات کو سونے سے پہلے اگر تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے جی یا پریشانی ہے تو وہ دوائی تو کھائے اور شوگر کی دوائی بھی کھائے. اچھا امام دین، ایک بات ہمیں ذرا کلیئر کرنی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں پہلے شوگر کے حوالے سے ہاں جی، کہ شوگر کی بیماری کی علامات کیا ہوتی ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے. پھر آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر رات کو سوتے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ ڈکلیئر ہو گئے ہے کہ جی یہ شوگر کا پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے. جب شوگر کا پیشنٹ اگر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، ڈپریشن تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے امام دین، وہ چاہے شوگر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، پھیپھڑوں کا مریض ہے، گردے کا مریض ہے، معدے میں تکلیف ہے، رات کو سانس خراب ہوتا ہے، تو انسان کے اندر مایوسی ہوتی ہے. پہلے ہمیں اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے. مایوسی کا کہ دوسری بیماری کا؟ پہلے بیماری کا علاج. دیکھیں جب رات کے وقت مریض سو سکیں گے آرام سے، کیونکہ پہلے ان کا سانس خراب ہوتا تھا، اب ان کا سانس بہتر ہو گیا، ان کو نیند کھل کے آئے گی تو ان کی گھبراہٹ، ان کی بے چینی دور ہو جائے گی. کچھ لوگ رات کو سونے کی گولی کھا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے؟ امام دین، جو نیند کی دوائی ہوتی ہے نا، ہاں جی، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیسی ہے. اچھا، اگر تو ذہنی بیماری بہت زیادہ ہے ہاں جی، پھر تو ہمیں دینی پڑے گی، اچھا، ٹھیک ہے. اچھا. لیکن اگر معمولی سے مسائل ہیں، جیسے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو کاروباری، کمیٹی ڈالی تھی، وہ جس کے پاس ڈالی تھی وہ کھا گیا، تو یہ تو روز کا مسئلہ تو نہیں ہے. امام دین اب اگر کمیٹی ڈالی، ہاں جی، وہ صاحب کمیٹی کھا گئے، تو اب اس میں آپ گولی کھانے لگیں گے رات کو؟ نہیں، پھر بھی دھچکا تو لگتا ہے نا جی، ڈوم تک. دھچکا تو لگا ہے، ہاں جی، لیکن جا کے پھر آپ اس کا حل نکالیں، دوستوں سے ملیں، اور جس کی کمیٹی کھائی گئی ہے ہاں جی، وہ امام دین کے پاس آئے. امام اچھا. دین میری کمیٹی کھائی گئی ہے، آپ میرا حل نکالیں. تو میں اس کے نقش قدم پر چلتا چلتا اس تک تو پہنچ نہیں سکتا. یہ اب آپ کا کام ہے. اچھا جی، میں تو پھر کھوجی کی نوکری بھی کر لوں جی. امام دین، جب لوگوں نے آپ کو اپنا وہاں پر بنایا ہوا ہے ایک ایسا انسان جس سے تمام معاملات ڈسکس کرنے ہیں، اچھا، تو پھر اگر کسی کی کمیٹی کھائی جاتی ہے، کسی کے گھر کا نلکا بند ہوتا ہے، اچھا، کسی کے گھر کی چھت گرتی ہے، اچھا. کسی کے گھر کے دوسرے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تو پھر آپ کے پاس آئیں گے. نہیں، ان ساری باتوں میں میرا ہاتھ کہاں سے ہو گیا؟ تو پھر ان لوگوں نے کیوں نمبردار بنایا ہے آپ کو؟ او جی، نمبردار تو مجھے ہمیں بنا دیا ہے نا جی کہ میں فارغ ہوتا ہوں. اچھا، تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ چلو اس سے یہی کام لیا جائے، تو میں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ میری بھی پوہیں ہیں، پوہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں. زمین ہے میری. اچھا، پوزیشن ہے آپ کی. اچھا اچھا اچھا. نہیں، زمین. اچھا، آپ کی زمین. پوہیں اس کو کہتے ہیں. اچھا تو وہاں پر میری بھی اپنا وائی بی جی ہے. اچھا. تو میں نے بھی تو کام کرنا ہوتا ہے، 4 دانے میں نے بھی اپنے لیے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. کبھی آج تک آپ نے اپنی زمین کی کوئی چیزیں میں کھلائی؟ کبھی نہیں، آج تک مجھے ساگ کھلایا؟ کبھی وہاں کی کوئی سبزی کھلائی امام دین؟ اصل میں میری زمین جو ہے نا جی، وہ کارنر کا پلاٹ ہے. آپ پوچھیں گے کتنی زمین ہے؟ جی
وہ ایک مرلہ ہے. اچھا تو اب مرلے کی پیداوار یا میں آپ کو کھلا دوں یا میں آپ کھا لوں. ٹھیک ہے. اچھا بس وہیں اسی زمین میں نے آدھے میں مکان بنایا ہوا ہے, آدھی میں نے کاشتکاری کے لیے رکھی ہے. اچھا, آدھے مرلے میں مکان ہے ہاں جی ہاں جی اور آدھے مرلے میں آپ کاشتکاری کرتے ہیں. ہاں جی. 222 سکوائر فٹ جگہ ہے میرے پاس. اچھا واہ ماشاءاللہ. ہاں جی تو ہاں آپ تو جی. بڑے امیر آدمی ہیں. بس یہ اللہ کا کرم ہے جی. کبھی اصل بات ہے امام دین, امارت دل کے اندر ہوتی ہے. میں نے بھی کبھی فخر نہیں کیا اس بات ہاں پہ جی. شاباش, بہت اچھی بات ہے. بات ہو رہی تھی کولیسٹرول کے حوالے سے, ہاں جی. اور نکلی کہاں سے کہاں نکل گئے ہم لوگ. تیابیت پر آ گئی. یہ تیابیت جو پیشاب میں ہوتی ہے اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایسیڈیٹی. ایسیڈیٹی. جی. اچھا جی. اب پیشاب میں تیزابیت کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں, اس کی وجوہات وہ کیا میں کیا؟ بعد میں بتاؤں گا, لیکن پہلے آپ اس چیز کے بارے میں پوچھیں کہ جو کولیسٹرول تھا, ہاں جی. کولیسٹرول کی پوری کہانی میں آپ کو سنا رہا تھا. جی جی جی. 1758, ہاں جی ہاں پھر جی 1815, ہاں جی ہاں جی. اور کون سا سائنسدان تھا, یوگین شیورول, یہ بہرحال کوئی فرنگی تھا. فرانس کے رہنے والے تھے. اچھا. اور سب سے بڑی بات کیا تھی کہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں یوں معلوم ہونا چاہیے امام دین کہ ان لوگوں نے آج کے زمانے میں جو ہم دوائیں استعمال کر رہے ہیں, آج کے زمانے میں اگر سائنسی ترقی ہوئی ہے, آج کے زمانے میں اگر کلر استعمال ہو رہے ہیں, آج کے زمانے میں اگر صابن استعمال ہوتا ہے, وہ یہ کیمسٹ تھے جنہوں نے سارا کام کیا تھا. آپ یہ دیکھیں, انہوں نے کلر بنائے تھے, پھر انہوں نے ایسے فیٹی ایسڈ نکالے, انہوں نے نکالا زیتون میں سے تیل, اچھا. انہوں نے بتایا کہ اولک ایسڈ کیا ہوتا ہے, انہوں نے بتایا کہ اسٹیرک ایسڈ کیا ہوتا ہے, اور پھر انہوں نے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں, جو بزرگوں کی بیماری ہوتی ہے نا, انہوں نے اس پر بڑا کام کیا تھا کہ جیسے جیسے لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کے اندر نفسیاتی مسائل, ان کے جسمانی مسائل, ان کے معاشرتی مسائل, ان کے اندر جو یادداشت کے مسائل, انہوں نے اس پر بڑا کام کیا تھا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے جی ان لوگوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیے. بہت زیادہ. میں ایک فرمائش آپ سے کر سکتا ہوں؟ جی ضرور. دیکھیے یہ تو اور دوسرے مذاہب کے لوگ تھے, جی ٹھیک ہے, میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں نے بھی جی انسانیت کی خدمت کے لیے بہت کچھ کیا. بہت کیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو 8ویں صدی تھی نا اور 9ویں صدی, ہاں جی. اس کے اندر جابر بن حیان, ہاں جی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا تھا کہ اس سے پہلے کے لوگ, ہاں جی. یعنی 300 BC, اچھا. 400 BC, ہاں جی. ایک تھے فلسفی, ان کا نام تھا ارسطاٹل, جن کو ارسطو بھی کہتے ہیں, ہاں جی ہاں جی ہاں اور جی ارسطو کے استاد تھے پلیٹو, ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہاں ہے. جی ہاں جی. تو ان لوگوں نے جو کام کیے وہ ان سے بھی زیادہ کام مسلمانوں نے کیے آ کے 8ویں 9ویں صدی کے اندر. ہاں جی. لڑی جو ہوتی ہے وہ کہاں سے چلتی ہے اور کہاں تک وہ چل آ جاتی ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ یہ دیکھیں ابن نفیس, ہاں جی. کتنا بڑا ان کا نام ہے. ہاں جی. لیکن جب آپ ہسٹری میں جاتے ہیں امام دین, تو چائنا 9000 برس پرانی میں دیکھ رہا تھا ان کی ہسٹری ہے. پھر ایران ہے, اس کے بعد پھر چلے جائیں تو وہ جارجیا, پھر آرمینیا, ہاں جی. یہ وہ تمام ممالک تھے. پھر ہمارے دوسرے عرب ممالک جہاں پر ہمارے مسلمانوں نے بہت کام کیا تھا, مسلمان سائنسدانوں نے. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب یہ جتنے نام آپ نے بتائے ہیں, جی ان کے علاوہ اور کوئی مسلمان بڑا انسان جس نے کچھ ایجاد کیا ہو یا جس نے کوئی علم؟ امام دین ایک لمبی لسٹ ہے. اچھا جی. جی ابن سینا, اویسینا جن کو کہتے ہیں, القانون کتاب ان کے آج بھی ان کے ایبسٹریکٹ پڑھائے جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. اچھا. عمر خیام کو دیکھیں آپ, ہاں جی, وہ تو ان کی رباعیاں ہیں. رباعیاں بھی ہیں, وہ انہوں نے میڈیسن میں بھی کام کیا ہے. اچھا اچھا. تو میں جو بات کر رہا تھا جابر بن حیان کی, اس کے علاوہ ابن نفیس, انہوں نے بڑا کام کیا کہ انہوں نے اس زمانے میں بتایا تھا کہ دل کی ساخت کیا ہوتی ہے, دل کے اندر کتنے
چیمبرز ہوتے ہیں، دل کے اندرونی ساخت کیا ہوتی، بڑے کام کیے ہیں امام دین۔ میں نے ان کی جو ڈرائنگ انہوں نے بنائی تھی نا جی دل کی، اچھا وہ دیکھی ہوئی ہے۔ ہاں وہ پان والی دکان پہ بنی ہوتی ہے، بالکل پان کے پتے کی طرح یوں کر کے، اور ڈنڈی بھی ہوتی ہے اس کی۔ تو وہ کیا ان کو تصویر غلط ملی تھی یا انہوں نے خیالی تصویر بنائی تھی؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ ابن نفیس نے بنائی تھی؟ نہیں تو وہ پان والی دکان پر تو وہی بنی ہوتی تھی۔ وہ تو استعارہ ہوتا ہے، اچھا اچھا، وہ استعارہ، یوں کر کے۔ محبت کا استعارہ، تو دل محبت کے لیے ہی تو دیا تھا اللہ نے۔ ظاہر بات ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ لیکن ایک اور چیز کے لیے بھی اللہ نے دیا تھا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یا اللہ تیرا ذکر جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے اور یاد مطمئن کر دیتا ہے۔ بالکل کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، وہ اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔